دفاع خواجہ محمد آصف نے پارلیمنٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور آج سے استنبول میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں قیام امن کے لیے افغان طالبان رجیم دانش مندی سے کام لے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ افغان سرزمین سے دہشت گردی نہ ہو۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اگلے ہفتے آئینی ترمیم کی کوئی شکل نکل آئے گی، تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد ہی تفصیلات سامنے لے کے آئیں گے۔ پیش رفت کا امکانات ہوتے ہیں تو بات چیت کی جاتی ہے، اگر امکانات نہ ہوں تو پھر وقت کا ضیاع ہی ہے نا، کہ جو ڈیلیگیشن آج چلا گیا ہے اور مذاکرات کل صبح شروع ہو جائیں گے۔ لیٹس ہوپ کہ کوئی دانشمندی سے کام لیں افغانستان والے بھی، اور اس خطے میں جو ہے ہم جو ہے وہ ریسٹور کیا جا سکے۔ ہماری تو پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی سرزمین سے جو ہے پاکستان کے اوپر حملے بند کریں۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا دوسرا دور 25 اکتوبر کو ہوا تھا، جس میں ٹھوس اور نگرانی کے قابل تصدیق نظام کے قیام پر بات ہوئی۔ قطر اور ترکی کی ثالثی میں مذاکرات کا پہلا دور دوحہ میں ہوا تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان فائر بندی ہوئی تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک ٹھوس اور قابل تصدیق طریقہ کار کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دریائے کنڑ سے متعلق عالمی قوانین کی پاسداری کریں گے۔ آج لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیری یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ 6 نومبر 1947 کو ڈوگرا فوج نے جموں کشمیر، ادھم پور اور ریاست کے اضلاع میں ظلم و سفاکیت سے کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کثیر تعداد میں کشمیری مسلمان پاکستان کی جانب نقل مکانی کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ قتل عام سے قبل ڈوگرا فوج کے مسلمان سپاہیوں کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی برطرفی کے بعد جموں کینٹ کا کمانڈر ہندو افسر لگا دیا گیا۔ جابرانہ قتل عام میں ڈوگرا فوج کے ساتھ راشٹریہ سیوک سنگھ بھی شامل تھی۔ 6 نومبر 1947 کو 60 سے زائد بسوں میں کشمیری مسلمانوں کو سوار کرا کے سیالکوٹ کی طرف پہلا قافلہ روانہ کیا گیا۔ سامبا کے مقام پر راشٹریہ سیوک سنگھ اور ڈوگرا فوج نے گھات لگا کر حملہ کیا اور 123 گاؤں جلا کر خاکستر کر دیے۔ 2 ہفتے تک جاری رہنے والے اس قتل عام کے نتیجے میں 2,37,000 کشمیری مسلمان بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ عالمی طاقتوں کو اس عمل پر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ 78 سال گزر جانے کے باوجود بھی کشمیری مسلمان اپنا حق خود ارادیت استعمال کرنے سے کیوں قاصر ہیں۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے بات ہوئی اور نون صاحب نے دعا بھی ہو گئی، اور میں بھی دوبارہ بھی پرویز احمد شاہ صاحب کے ساتھ جو اس کو صدمہ پہنچے، دکھ پہنچے اس کے جوان سال بیٹے کی انتقال سے اور ناگہانی موت سے موت تو سب کو آنا ہے، مگر اس طرح جوان اور اچانک، تو اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے دے اور صبر جمیل اللہ تعالیٰ اس کو دے دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب کرے۔ میں آج کے پروگرام کے حوالے سے مقررین نے باتیں کی اور اچھی بات ٹو دی پوائنٹ باتیں کیے، تو میں آل پارٹی حریت کانفرنس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو داد دینا چاہتا ہوں اس کے حوصلے اور جذبے کو، کہ انہوں نے تمام مشکلات کے باوجود اس کشمیر کاز کو زندہ رکھا ہوا ہے، خواہ وہ یا پاکستان کے اندر ہے اور خواہ وہ پوری دنیا میں جگہ جگہ انہوں نے وہی جا کر اور بھرپور نمائندگی کی اور بھرپور کوشش کی کہ پورے دنیا کے سامنے حقائق اور فیکٹس سامنے رکھ دیا جائے۔ آج کی سیمینار کا مقصد بھی ہے، اور آگے آپ جا کر جو لوگ یہاں آئے کہ لوگوں کو، اکثر لوگوں کو اب بھی نہیں ہے پتہ، کہ ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ وہی مقبوضہ جموں کشمیر میں کتنے مظالم ہوئے اور ابھی تک ہو رہے، کیا کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئے، اور یہ کون سی ہسٹری جس طرح بات کی گئی، یہ کسی کو عام آدمی کو ابھی تک یہ ہوگا نہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کہ ایک ہفتے یا چند دنوں کے اندر 2-2.5 لاکھ لوگوں کی شہادتیں ہونا، خاص کر 6 نومبر جو آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے اور اس کو بلیک ڈے کی حیثیت سے منا رہے، اور یہ پیغام دے رہے ہیں ان لوگوں کو، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے
کہ ان کو کس طرح بے دردی سے ان کی شہادتیں کروا دیے گئے. اسی طرح اس ٹائم سے شروع کر کے اور 27 اکتوبر جو پرویز احمد شاہ صاحب نے بات کی کہ جس دن انڈیا کی فوجوں کی وہ انٹری ہوئی اور انہیں زبردستی مقبوضہ جموں کشمیر پر قبضہ کرا دیا، تو اس دن یہ بھی اسی کے 7-8 دن کی بات کے واقعات ہیں جو آج ہم دوبارہ آج اکٹھے ہوئے اور اس پر بات کر رہے. تو اسی دن سے شروع کر کے آج کی دن تک کیا کیا وہی نہیں ہوئے، کتنے مظالم. واقعی وہی آپ کو ایک فلسطین اور غزہ میں ملے گا، اور ایک جموں کشمیر میں آپ تاریخ پوری دنیا کو کی دیکھے تو آپ کو وہی نظر آئے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. مگر میں ان سارے سب سے پہلے آگے بات کرنے سے ان کے جذبے اور حوصلے کو داد دینا چاہتا ہوں کہ وہی ان تمام مظالم کے باوجود، ان شہادتوں کے باوجود، جیلوں کے اندر ان کی کئی شہادتیں ہوئی ہیں. ہمارے کئی ہزاروں کی تعداد میں مائیں اور بہنیں بیوائے ہو گئی. ہمارے اتنے لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے. ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا. ان پر کیا کیا نہیں ہوئے ہر جگہ. مگر اس کے باوجود اتنی آپ دیکھ لیں 8 دہائیوں سے ان کا وہی جذبہ آج تک قائم دائم ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہر ایک کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ان کے اندر ایک جذبہ ہے. اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی کہ 8 دہائیوں سے وہ مسلسل لگے ہوئے اور وہی جہاد کر رہے. میں اس سے آگے جو میں نے پہلے جو کچھ دیکھا ہے اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہمارے ایک پروفیسر صاحب نے بات کی، سب نے، تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ یہ ہم ہر جگہ ہائی لائٹ بھی کریں، پوری دنیا میں بھی کریں اور اپنے یہاں بھی کریں. اپنے جوانوں کو بھی ان کے سامنے بھی رکھے کہ کیا کیا ہوا ہے اور ان کی کس کے لیے ہوا ہے. بات اصل میں یہ کیوں ہوا ہے اور کس کے لیے ہوا ہے. ایک مذہب اور وہی رشتہ جو ان کی آئے اور وہی پاکستانیت کا جذبہ جو ان کے دلوں کے اندر اسی طرح بسی ہوئی ہے، اس کے لیے ہوا ہے جو کچھ انہوں نے برداشت کیا ہے اور آج تک ان کے دلوں میں اس طرح قائم دائم ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور یہ میں ان کو اگر ہم سارے اس کو دیکھ لیں تو آپ کو دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی. آپ دیکھ لیں سب سے آسان کام ہے، کوئی جیل کے اندر ہے تو کہتا ہے میں ڈیل کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں کہ میرے اپنا لائف بچ جائے، سب کچھ ہے. مگر وہی جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اب بھی ہمارے جتنے مجاہد جیلوں کے اندر ہے، انہوں نے کئی ڈیل کی بات نہیں کی. ان کے خلاف پھانسیوں کی باتیں بھی ہو رہی ہے، ان کی اس طرح شہادتوں کی باتیں بھی ہو رہی ہے. مگر ماشاءاللہ وہ اس طرح دلیری سے وہی میسج دے رہا ہے کہ جو قیمت ہم نے ادا کی ہے آئندہ بھی ادا کرتے رہیں گے. مگر یہ چیز آپ ہمارے ذہنوں سے نکال نہیں سکتے جب تک آپ ہماری اصلی حق اور رائٹ ہمیں نہ دیا جائے. میں بات یہ کروں گا کہ یہ کوئی ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ مقبوضہ جموں کشمیر یا آل پارٹی حریت کانفرنس یا پاکستان کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ہم کس سے کوئی چیز مانگ رہے. ہم صرف بات کرتے ہیں اپنے حق کی اور رائٹ کی. اگر اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے جو ریزولوشنز ہیں وہ تو ہمارا رائٹ ہے، حق ہے. ہم ابھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ آپ آ جائے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے کہ یہ ہونا چاہیے، وہی ہونا چاہیے، یہ حق ملنے چاہیے، نہیں ملنے چاہیے. جب آپ نے مان لیا، خود ریزولوشن پاس کیے، تو یہ ہمارا حق ہے جو آج تک دبا ہوا ہے اور اس کے لیے آواز بلند اس طرح نہیں کی گئی. میں پوری وہی جو ہیومن رائٹس کی بات ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں، تو کیا ان کو وہی ہیومن رائٹس کی وائلیشن مقبوضہ جموں کشمیر میں نظر نہیں آ رہی کہ وہی کیا اس پر بات کی جائے تو کئی دن لگ جائے اور ختم نہیں ہونے والے. وہی تو ہر وقت بلیک آؤٹ، وہی تو ہر وقت کرفیو، وہی جو ہمارے صحافی بھائی ہے کسی کو جانے کی بھی نہیں ہے کہ آپ جائے ان کو دیکھ لے اور وہی رپورٹ کرے اور وہی بربریت جاری ہے. تو
تو اس کو ہائی لائٹ کرنا آج کی اس سیمینار کا مقصد بھی ہے، اور اس میسج کا کہ جو بھی ہو، جو اتنے ہو گئے، ہم دوبارہ جس طرح بات کی گئی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم امن سے رہے، پیس سے رہے، خوشحالی سے رہے، مگر اگر انڈیا اس کے لیے بالکل تیاری نہیں ہے تو انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا، وہی مارے کا حق میں بھی دیکھ لیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اتنا بڑا طاقت ہے اور اتنا بڑا قوت ہے معاشی اور ہر لحاظ سے، مگر آپ کے ساتھ وہ جذبہ کدھر ہے؟ یہ جذبہ اس جذبے پر بات کر لینی چاہیے کہ آپ کے ساتھ وہ جذبہ ایمانی کدھر سے آئے گا جو ان مقبوضہ جموں کشمیر میں، آزاد جموں کشمیر میں اس کی بھی آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایلوسی کے پار ہے یا آ رہے اس سائٹ پر ہے اس سائٹ پر ہے. شاہ غلام قادر صاحب میرے ساتھ تھا، موجود تھا، میں اسی رات اس کے حلقے میں تھا، اور پورا جب یہ مارے کے حق کے درمیان 4-5 دن رہا، اور مختلف ایلوسیز پر بھی ہم گئے، لوگوں کے پاس بھی گئے. مگر میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اپنی ایک روایت، شاہ صاحب اس کے گواہ ہے، میں اس کا مہمان بھی تھا کہ رات کو یہاں سے ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ آئندہ 12-24 گھنٹوں میں انڈیا حملہ کرے گا. رات کے ٹائم سارے لوگ ہمارے پیچھے گئے، اب تو نکلنا چاہیے، یہاں سے نکل جاؤ، سامنے انڈیا اور پاکستان. میری تو اب نہیں، میں نے اس کو وہی کہا کہ یار ہمارے ابا و اجداد بھی آئے تھے، ہم ان سے وہی قصے سن رہے، آپ کشمیریوں سے بھی سن رہے کہ جب 1947 میں جو ابھی بات ہوئی، وہی سے آ کر اپنے دیسی اسلحے کے ساتھ، دیسی بندوقوں کے ساتھ، اور وہی اس طرح ٹرانسپورٹ بھی نہیں تھا، انہوں نے پیدل سفر کر کے کئی دن پیدل سفر کر کے اور یہاں آئے اور لڑے. تو ہم تو خود یہاں بائی چانس آئے ہوئے، تو ہم یہاں سے یا کس طرح نکل سکتے ہیں؟ ہمیں ان کے ساتھ ہونا ہے. اگر شہادت ہوئی بی ٹی کے، اگر نہیں ہوئی بی ٹی کے، مگر یہاں سے جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ہماری تو اپنا ایک سٹانس تھا، وہ ہے بھی، اور آپ کو میری ہسٹری کا بھی پتہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کھڑا ہو تو 7 دفعہ دوبارہ زندگی بھی ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیے، کئی سوئسائڈ، ہر چیز دیکھی. مگر میں اپنے آپ سے ہٹ کے ان کشمیریوں کی جذبے کی بات نہ کرو، بہت زیادتی ہوئی کہ اگر ہم صبح نکل گئے تو یہ تاکہ کوئی نکلے ہی نہیں، کیونکہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو میڈیا پر بھی آیا، سب پر آیا، اور بھی انڈیا حملہ کرے گا. مگر میں ان کشمیریوں کے اس جذبے کو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ جس طرح ہم نکلے اور وہ لوگ جس طرح نکل گئے، اور جس طرح وہی جلسے میں لوگ آئے ہزاروں کی تعداد میں ان کو داد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی موت سے ڈر ہے نہیں، اور یہ ہماری زندگی، یہ ہمارا خواہش ہے، یہ شہادت ہماری خواہش ہے کہ جو بھی ہونا ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار ہے. تو میں نے جو ان کا جذبہ دیکھا، اور پھر شاہ صاحب ساتھ تھے، ہم جن فوجیوں کے پاس جاتے تھے بارڈر پر، پھر ان کا جو جذبہ دیکھا، جذبہ ان کا یہ تھا کہ بالکل ہماری تو خواہش آرزو ہے کہ ہمیں شہادت مل جائے. تو میں نے اسی ٹائم میرے ایک ذہن بن گئی کہ اگر یہ جذبہ قوم میں بھی ہو اور افواج پاکستان میں بھی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکست نہیں دے سکتی، اور ہوگی آپ کے سامنے. تو اسی دن سے میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اس مارے کے حق میں کشمیر کاز کو جو لوگ کہتے ہیں کہ سرد خانے میں پڑا ہوا ہے، جو انڈیا کے وزراء اور گورنمنٹ کہتے تھے کہ یہ ابھی ایشو ہی نہیں رہا، اس پر بات ہی نہیں کرنی، وہی ایشو پوری دنیا میں زندہ ہو گئی. اس کے لیے میں پوری ہماری افواج پاکستان، اس کے ہمارے جو حافظ عاصم منیر صاحب ہے، فیلڈ مارشل صاحب، اس کی لیڈرشپ میں اور قیادت میں، اور یہاں کے پاکستان کی گورنمنٹ میں بھی، اگر شہباز شریف صاحب پیم تھے، جس طرح دلیرانہ یہ فیصلے کیے، اور جس طرح وہی کشمیریوں نے اور پوری پاکستان نے میسج دیا، تو یہ کاز جو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ ایشو ہے نہیں، یہ پوری دنیا میں ثابت ہو گیا کہ یہ ایشو ہے اور ایشو رہے گا. اگر آپ اس خطے میں انڈیا امن چاہتے اور پیس چاہتے اور اسی طرح رہنا چاہتے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو ریزالو کرے. اگر 3 جنگیں
پہلے لڑی گئی ہے, چوتھا جنگ بھی لڑا, کتنے جنگیں لڑنے پڑے تو لڑتے رہیں گے. اگر ان کو یہ منظور نہیں ہے تو یہ ہماری طرف سے, پاکستان کی طرف سے ہے کہ ہر ایکسٹریم تک ہم اس کے لیے جائیں گے. ان کے وہ جذبے کو دیکھو, جذبہ ایمانی کو دیکھو, تو ان کے ساتھ یہ کوئی بات ہماری دوسری اس پر کوئی کمپرومائز کرنا ہو اس کا بالکل آؤٹ آف کوشچن ہے. تو میں یہ بات دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کو چاہیے اگر وہ امن اور پیس چاہتے اس خطے میں, تو وہی اس طرح نہیں کہ ایک تو وہی ہو گیا زبردستی آ گئے, اتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہے, اتنے مظالم کر دیے, اور پھر اس حد تک جانا کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو 5 اگست 2019 کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں جو ان کے اپنے آئین میں آرٹیکل تھے 35 ایتا 307, اس کو نکالنا کہ ہر ایک بندہ یہاں آ سکتا ہے, آباد ہو سکتا ہے, کہ اس کی ڈیموگرافی کو چینج کر دیا جائے. جس طرح شاہ غلام قادر صاحب نے بات کی کہ ابھی تک رپورٹڈ 4.2 ملین لوگوں کو انہوں نے باہر سے لا کر اور یہاں بسا دیا ہے, کہ اگر اس طرح بات آ جائے اور مجبوری ہو جائے تو باہر سے لوگ آ کر یا ووٹر بھی ہوں گے, ووٹ بھی ڈالیں گے. ہمارا وہی ڈیمانڈ نہیں ہے جو اوریجنل کشمیری ہے, وہی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو مائنس کر کے جو باہر سے لائے اوریجنل کشمیریوں سے پوچھ کر ان کی جو مرضی ہے اس کی مرضی کے مطابق جانا ہوگا. اور جب تک یہ ڈیمانڈ پورا نہ ہو تو اس خطے میں امن اور پیس نہیں آ سکتی. یہ ہم بھی کوئی کشمیریوں پر احسان نہیں کر رہے, یہ ہمارا فرض ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. یہ کاز ان کے لیے جس طرح اس طرح بالکل ہمارے لیے بھی ہے. جس طرح قائد اعظم نے کہا کہ کشمیر پاکستان کا شاہراہ ہے, اس طرح ہم سارے پاکستانی کہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کہتے رہیں گے. اس کے لیے ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی جو بھی بات میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں, آل پارٹیز حریت کانفرنس نے ہمیشہ اس میں بہت اچھا ساتھ دیا, سپورٹ کیا, کہ ابھی اس کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم ہر جگہ ہائی لائٹ کریں, باہر دنیا میں بھی اور یہاں بھی. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں لاسٹ ایئر سے کہ یہ جتنے بھی دن ہیں, جتنی وہی بلیک ڈے جتنے بھی ہے 5 اگست سے یہ آج کا دن ہے, کہ ہر جگہ پورے ہمارے چاروں صوبوں میں بھی, جی بی میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی, اور ساتھ ساتھ ہمارے جتنے فارن مشنز ہیں وہی جو باہر لوگ آباد ہے وہ بھی یہ پوری دنیا کے سامنے رکھے اور اس کو ہائی لائٹ کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر پہلے بھی ہم نے جو کچھ جتنا ممکن تھا وہ کر رہے اور دوبارہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے جب تک انڈیا کو مجبور نہ کرے اور اس پر نہ آ جائے اور ٹیبل پر نہ بیٹھ جائے. اور اس مارے کے حق کے بعد وہی ایشو ابھی پوری دنیا نے بھی مان لیے. امریکہ کے صدر نے بھی کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل طلب حل ہونا چاہیے, اور ساتھ ساتھ ابھی پوری دنیا بھی کہہ رہے کہ یہ بالکل حل طلب ہے اور حل ہونا چاہیے. پرائم منسٹر آف پاکستان بھی جس فورم پر جاتا ہے, یونائٹڈ نیشن میں ہو, دوسری جگہ ہو, انڈیویجول کی سے ملتا ہے, سب سے پہلے کئی میٹنگ میں ان کے ساتھ رہا, سٹارٹ یہاں سے لیتے اور کشمیر کی بات کرتے, اور انشاءاللہ تعالی ہم آج کے دن دوبارہ ہاتھ کرتے کہ یہ اسی طرح کرتے رہیں گے جب تک وہی ڈیمانڈ پورا نہ ہو جائے اور ان لوگوں سے نہ پوچھا جائے جو ان کی دل کے اندر ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. یہ ہماری بھی خواہش ہے, ان کی بھی خواہش ہے. انشاءاللہ ایک دن اس طرح آئے گا. تو میں اپنی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی احسان کی اور اس کی بات نہیں ہے, یہ ہمارا فرض ہے, اس فرض کو ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ سب کی بہت مہربانی, شکریہ. تھینک یو. الیکٹڈ نمائندے ہیں, اپنے ہر گاؤں میں, ہر گھر میں جو بچہ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور اس کو ایک ڈیجیٹل آئی ڈی دے دے, بیکاز اس سے وہ آسانی سے ٹریک ہو جائے گا. آج کل کے زمانے میں unless you digitize, unless you have a proper database,
अब वो ज़माना नहीं, हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है। पहले तो हर गांव के हर शहर के, मुझे ये भी याद है जब हम छोटे थे तो हम अपने सारे मोहल्ले के बच्चों को जानते थे। अब हालत ये है कि बहुत बड़ा स्टेशन था, है और बन चुका है, लाहौर से ज़्यादा खूबसूरत बन चुका है। उसके अंदर पाकिस्तान रेलवे के हमारे जितने लोग हैं, सीईओ से लेके और बाकी उनकी टीम, डीएस कराची, जैसे आज यहाँ रावलपिंडी के अंदर आपने देखा होगा कि सफाई का निज़ाम हमने दिया था आज से 5-6 माह पहले, और ये सस्टेनेबल था नहीं है, आज आपने खुद फैसला करना है। इसी तरह वॉशिंग लाइन भी हमने, जो ट्रेन 3 घंटे में धुलती थी वो इस रावलपिंडी में अब 1.5 घंटे में धुलती है। और इसके साथ साथ आपने यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं थी। अगर आपको याद हो, हमारी माँ, बहन, बेटी, बुजुर्ग, जवान जो सफ़र करने वाले थे, उनके पास बैठने के लिए जगह नहीं थी। फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होगा कि बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे, तो आज ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। इनके साथ साथ जो हमारी मेन ट्रेन्स हैं उनकी भी अपग्रेडेशन जारी है। आपने देखा होगा पाक बिजनेस का इफ्तिताह हुआ, अब शालीमार का इफ्तिताह होने जा रहा है, उसके बाद हज़ारा है, अल्लामा इकबाल है, हर अवाम एक्सप्रेस है, उसके बाद 12-14 ट्रेन और हैं जिनको हम अपलिफ्ट करने जा रहे हैं और डिजिटाइज कर रहे हैं साथ साथ। यानी इस स्टेशन के अंदर हमारे रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान, इवन खानेवाल, इन सारे जगहों, कराची के दोनों स्टेशन, इन सब पे वाईफाई जो 70% जो हमारा फुटफॉल है वहाँ पे हमारा वाईफाई जो है वो लग चुके हैं, और बाकी 52 स्टेशन के ऊपर भी हम लगाने जा रहे हैं। ये वो कामयाबियाँ हैं। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, अपनी पूरी कौम को भी कहता हूँ, अपनी नौजवान नस्ल को भी कहता हूँ कि काम करने से काम होगा, बातें करने से, गालियाँ देने से ना शहर बनते हैं ना मुल्क बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं FW का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उनके DG का, ब्रिगेडियर आसिफ का और जनरल समी का, कि जिन्होंने यहाँ पे पहला स्मार्ट एंड सेफ स्टेशन के हवाले से आज हमें यहाँ पे के कंट्रोल रूम दिया है, 184 कैमरास लगा के दिए हैं, और ये FW का पाकिस्तान रेलवे के साथ एक कोलैबोरेशन है जो मैं समझता हूँ, इसको मैं फी सबीलिल्लाह कहने लगा था, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो गिफ्ट है FW की तरफ से, वे ब्रिजेस, उस हवाले से भी FW के साथ हमारी कोऑपरेशन है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह स्लीपर फैक्ट्रीज भी हम G2G FW के साथ करने जा रहे हैं, बल्कि एग्रीमेंट नज़दीक है। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे अभी वाईफाई का जिक्र कर रहा हूँ, तो ये भी FW की कोऑपरेशन से हमने यहाँ पे किया है। और अब FW की कोऑपरेशन से 884 किलोमीटर नौकुंडी से रोड़ी का जो सेक्शन है, जो अल्हम्दुलिल्लाह RDMC के ज़रिए, हम ब्रिज फाइनेंसिंग के ज़रिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हदायत पर और खुसूसी दिलचस्पी के ऊपर उनकी वो एग्रीमेंट हो गया है, और ट्रैक एक्सेस का भी हो गया है, और ट्रैक डेवलपमेंट का भी हो गया है, ब्रिज फाइनेंसिंग का भी हो गया है। 400 किलोमीटर नया ट्रैक बिछेगा और 484 यानी 484 किलोमीटर जो है उसकी अपलिफ्टिंग होगी। आप अंदाज़ा लगा लें 2028 में जो रिच एरिया है हमारा मिनरल्स का, वो जब उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी तो किसी किस्म की कोई कमी कोताही बाकी नहीं रहेगी। इसी तरीके से आपको मैंने बताया था कि हमने फ्रेट के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की पिछले दिनों, ओपन ऑक्शन के ज़रिए, अंडर द सुपरविजन ऑफ माई CEO आमिर बलोच साहब और इसकी पूरी टीम, CCM वगैरह और ACM, सारे जितने लोग वहाँ पे थे इसमें इन्वॉल्व थे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमें जो इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट आया है वो 10 अरब रुपए का है जो हम अवार्ड कर चुके हैं, और 13 अरब रुपए का मजीद इंशाल्लाह ताला जो हमने डिसाइड किया है, जो टारगेट सेट्स किए हैं, वो हम जनवरी तक, फरवरी तक अचीव कर लेंगे। नई ट्रेन्स और नई वैगन्स जो हैं वो हम फ्रेट में डालने जा रहे हैं। इसी तरह पैसेंजर ट्रेन्स के अंदर डालने जा रहे हैं नई ट्रेन्स जो हमारे पास बन के आती हैं। नई ट्रेन्स जो बन रही हैं चाइनीज़ की कोऑपरेशन से, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस्लामाबाद में बन रही हैं और वैगन्स लाहौर में बन रही हैं। और ये कोऑपरेशन जो है चाइना के साथ, ये मैं समझता हूँ कि हमारी और चाइना की जो दोस्ती है आपस की, ये उसका मुंह बोलता सबूत है। और हर जो हम नई ट्रेन लेके आते हैं उसमें 6 के करीब
جو کوچز ہوتی ہیں, جو پیسنجر ہیں, پیسنجر ٹرین کی, وہ نئی ہوتی ہیں, باقی ریفربش ہوتی ہیں. اور یہ بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہمارے پاکستان ریلوے میں, ہمارے ہمسایہ ملک میں شاید اس دفعہ بجٹ جو ہے $33 بلین کا ہے, اور ہمیں آن گوئنگ میں 17 بلین ملا, لیکن ہم نے رونا دھونا نہیں کیا. ہم نے اپنے اسی ریسورسز کے اندر ان 8 مہینوں میں راولپنڈی میں نہیں, پورے پاکستان ریلوے کی جو صورتحال ہے اس کو چینج کر کے رکھ دیا, اور کوشش کریں گے کہ جس طرح اب روڑی کراچی 500 کلومیٹر جو ہے, وہ بھی وزیر اعظم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ML1 کا وہ حصہ جو مین آرٹری کہلاتا ہے, اور وہ مین آرٹری یہ ہے کراچی روڑی, جہاں سے ہمارا ML1 بھی جاتا ہے, 2B اور 3B, اس کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے $2 بلین کا ایگریمنٹ فائنانسنگ جو ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ہو گئی ہے. ہماری کوشش ہے کہ جون یا جولائی میں گراؤنڈ بریکنگ کریں اور 2.5 سال کے اندر اس کو مکمل کریں. اسی طرح یہ جو FW کے ساتھ ہمارا روڑی نوکنڈی ہوا ہے 884 کلومیٹر کا, یہ بھی 3 سال کے اندر اندر اس کو مکمل کریں. اور یہ تھرکول بھی انشاءاللہ 30 اپریل تک 105 کلومیٹر کا ٹریک ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں with the cooperation of FW. تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے, ITI اسلام آباد تہران استنبول ٹرین, جس کے لیے ہمارے ترکی کے بھائی اور ایرانی ہماری کاؤنٹر پارٹ میری بہن سب لاسٹ ٹائم جو کانفرنس میں آئے, انہوں نے سب کے خواہش کا اظہار کیا. ہماری کوشش ہے ٹرین چلانا, ٹرین تو ہم آج چلا سکتے ہیں, لیکن جب تک سامان آپ کا جو گوڈز ہے وہ لے جانے والا نہ ہو, آگے سے واپس آنے والا نہ ہو, تو وہ زیادہ فروٹفل نہیں ہوگا. اس کے لیے ہم نے کامرس منسٹری کو شامل کیا ہے, اور اسی طرح پاکستان ریلوے اور دونوں ممالک, دونوں کنٹریز کے لوگ, ان کو ہم ملا کے انشاءاللہ تعالی ہماری جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے وہ ہے 31 دسمبر کہ ITI چل جائے. اور اسی طریقے سے جیسے آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم نے افغانستان, ازبکستان اور پاکستان, ہم تینوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا جولائی میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے آگے چلا گیا ہے ایگریمنٹ سینٹرل ایشیا کا, وہ قازقستان اور ترکمانستان اور قندھار, ہرات اور چمن پاکستان. یہ تو بالکل نزدیک پہنچ چکا ہے, اس لیے کہ ابھی شاید MOU ان کے جو پریزیڈنٹ آ رہے ہیں یا سینئر وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, پرائم منسٹر آ رہے ہیں, وہ جب آئیں گے تو ہم MOU سائن کرنے جا رہے ہیں کہ چمن تک کی فنڈنگ اور چمن تک کی تمام تر رسپانسبلٹی قازق گورنمنٹ نے اٹھا لی ہے. اور چمن سے آگے آپ کو پتہ ہے ہم ایگزسٹ کرتے ہیں, چمن سے شروع ہو کے کراچی تک ہم آتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ ہم سینٹرل ایشیا تک ہماری رسائی, اور پلس ہم یورپ تک اور رشیا تک ہماری رسائی جو ہے اس ریجنل کنیکٹیوٹی کے ذریعے ہو جائے گی. تو یہ وہ کامیابیاں ہیں جو اس وقت ہو چکی ہوئی ہیں. میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ جیسے ہم پہلے بھی آؤٹ سورسنگ کی بات کرتے تھے کہ ہم نے آؤٹ سورسنگ میں ابھی 3 سکول 14 میں سے ہمارے سکول چلے گئے ہیں, اور اس میں میرا جو ریلوے کا امپلائی ہے اس کے بچے 800, 1000, 1500 دیں گے. لیکن جو باقی لوگ ہوں گے وہ جتنی بھی فیس دیں, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. اس پہ ہمارا 17% گراس انکم کے اوپر ہمارا اس پہ پروفٹ ہوگا. تو اس طرح ہمارے جو امپلائیز کے بچے ہیں ان کو ایک کوالٹی ایجوکیشن اور ایک انوائرمنٹ, AC والا کمرہ ہوگا, اپ لفٹڈ قسم کی ان کے پاس لیبز ہوں گی, اور وہ جس ماحول میں پڑھیں گے, ایجوکیشن حاصل کریں گے, وہ فرق محسوس نہیں ہوگا. اسی طرح ہاسپٹلز کے اندر جو ہم آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں, جو ماڈل ہے انڈور 100% میرا امپلائی جو ہے, اس کے والدین, اس کے بچے, وہ خود 100% فری ٹریٹمنٹ ہوگا. آج پوری دنیا میں فری ٹریٹمنٹ کسی جگہ نہیں ہوتا. یہ ہم اپنے امپلائیز کو انشاءاللہ دینے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رننگ روم, میں نے اکثر بات کرتا ہوں کہ 300 پیسنجر لے کے جانے والا پائلٹ جو ہے وہ تو 5 سٹار ہوٹل میں رہے, اور جو میرا 1100 پیسنجرز کو لے کے جانے والا ڈرائیور ہے, وہ رننگ روم کی اگر تصویریں میں آپ سے شیئر کر دوں تو آپ پوچھیں ان لوگوں سے جو ذمہ دار تھے کہ وہاں پہ تو ایک جانور کو آپ نہیں رکھ سکتے, کہاں 1100 بندوں کو آپ لے کے جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ رننگ روم بھی ہم within 6 months 10 ہم نے اس کو کیا. ہم نے 90 ڈیز کا ٹائم دیا, لیکن آپ کے سامنے بات اس لیے احتیاط سے کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ لگ جائیں تو ہم سرخرو ہو جائیں آپ کے سامنے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں جو پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں ان حوالے سے. دیکھیں اس وقت پاکستان کو آپ کو 78 سال میں وہ
पज़ेराई हासिल नहीं हुई दुनिया के अंदर। आज भी ट्रंप साहब के मुंह से निकला कि 8, हमें भूल जाते हैं क्योंकि हमें तो गिनती इतने गिराए हैं कि हमें याद ही नहीं रहे कितने गिराए हैं। तो फिर हमें बताया जाता है कि नहीं जी अब 8 हो गए हैं। तो 8 तैयारे हो गए हैं जो हमने गिराए हैं दुश्मन के। ये बहुत बड़ी काम है। और दुनिया के अंदर इस वक्त आप देखें कि आपकी जो पाकिस्तान की जो इज्जत है कि यूएसए भी आपके साथ खड़ा है, रशिया भी आपके साथ खड़ा है, चाइना भी आपके साथ खड़ा है, और आप लीड किसको कर रहे हैं? सेंट्रल एशिया को। लीड किसको कर रहे हैं? मिडिल ईस्ट को। तो ये किसी की बदौलत तो है ना, उन शहदा की बदौलत है ना जो प्रॉक्सी वार के दौरान शहीद हो रहे हैं, अपना गरम गरम लहू इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं। और कुछ बदबख्त ऐसे हैं जो आज भी अपने चंद टकों के लिए उनके खून पे भी सौदा करने की कोशिश करते हैं। मैं दुश्मन को ये मैसेज देना चाहता हूँ, वो मशरिक से हो वो मगरिब से हो, कि इस प्रॉक्सी के जरिए आप हमें फतह नहीं कर सकते। क्यों? कि जाफर एक्सप्रेस तो नहीं रुकी, ना मेरा ड्राइवर डरा, ना मेरा गार्ड डरा, ना मेरा पैसेंजर डरा, तो ना मेरा एफसी का जवान डरा। शहादतें दी, लेकिन जाफर एक्सप्रेस जो पाकिस्तान की निशानी है वो चल रही है, दुनिया देख रही है। और ये प्रॉक्सी के जरिए अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल। हमें और आपको, नौजवान नस्ल को ये सोचना है, मेरी माँ बहन बेटी को सोचना है कि वो जो स्वात ऑपरेशन हुआ था उसके दौरान जो बेहुरमती हुई थी वो कैसे हुई थी, और फिर किन लोगों ने जाकर उनको बाहर धकेला और बाहर फेंका। आज ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, आज बांग्लादेश के अंदर तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, आज अजरबैजान और चाइना के अंदर तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो बदबख्त है, अगर उन्होंने अपनी कोई रेटिंग के लिए, अपना कोई पैसे के लिए ये पाकिस्तान के ऊपर कोई उंगली उठानी है, या जो भगोड़े बाहर गए हैं पाकिस्तान से, अगर वो पाकिस्तान पे वो भौंकेंगे तो मैं कहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला आप भौंकते रहेंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दुश्मन का मुकाबला, वो छुपा हुआ हो वो बाहर सामने हो, दोनों का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। और दुश्मन को पहले से ज्यादा भरपूर तरीके से हम जवाब देंगे। पाकिस्तान रेलवे ने पहले भी अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना ऑपरेशन में हिस्सा लिया, अब भी पाकिस्तान रेलवे अफवाज पाकिस्तान के लिए शाना बिशाना साथ खड़ी है। और इंशाल्लाह अपने एक मैं बार कहने लगा हूं, हम अपने एक शहीद के खून के कतरा जो है ना, उसके मुकाबले में हम उन लोगों को नहीं समझते जिन्हें 44 साल तक हमने अपने गले से लगाया है। बस मैंने उन बदबख्तों को जो हमारे अंदर मौजूद हैं, जो हमारे फैसिलिटेटर, यहाँ पे लोगों के दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर हैं, उनसे गुजारिश है कि इस पाकिस्तान की सालमियत के लिए, जैसे हमारे शौहदा ने अपने जानों के नजराने पेश किए, तो हम कंप्रोमाइज दहशतगर्दी पे कतई नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। भाई साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान खबरें हैं कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई बातचीत चल रही है, लेकिन जो लास्ट मैसेज इमरान खान का जो अडियाले जेल से उसने कहा मैं किसी सूरत हुकूमत से बात नहीं करूँगा, मुमकिन तौर पर एस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा। ये देखिए एक बड़ा मशहूर फिक्रा हुआ है कि कौन गया था बातचीत करने के लिए, हमें भी बता दें, मेरे इल्म में तो नहीं है। लेकिन जी देखें जी, वो बहन मैसेज लेके आती हैं तो वो क्या मैसेज लाई थी, जंग के दौरान क्या लाई थी कि मुंह पे पड़ेगी पाकिस्तान, शिकस्त होगी, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक तो हम बाहर आ जाएंगे, फलां सदर बनेगा तो हम बाहर आ जाएंगे, मुल्क में अनारकी होगी, मुल्क में दहशतगर्दी होगी, खुदा न खास्ता तो हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आपको पाकिस्तानी अदालतों ने लेके आना है, ना हुकूमत ने लेके आना, ना एस्टेब्लिशमेंट ने लेके आना, ना मैंने लेके आना। पंजाब के साथ आपकी डिस्कशन चल रही है, उसके हवाले से क्या अपडेट सामने आई है? बहुत खास तौर से मरी के हवाले से आपने ग्लास ट्रेन चलाने का ऐलान किया था, रेलवे ने सोचा था और आपने पंजाब ने सोचा था, इस हवाले से क्या? पहली बात है, ग्लास ट्रेन जो है वो प्योरली पंजाब हुकूमत का मंसूबा है, ना हमने कभी सोचा था, उन्होंने सोचा है। जैसे वो पहले अपने तमाम मनसूबाजात को मुकम्मल कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह के यहाँ कि वो इसको भी मुकम्मल करेंगे। जहाँ तक पंजाब हुकूमत के साथ हमारी कोलैबोरेशन की बात है, मेरी लास्ट 2 दिन पहले सीनियर मिनिस्टर के साथ जो लाहौर में मीटिंग हुई है, उसके अंदर बहुत बड़ी पेशरफ्त है। पेशरफ्त ये है कि शदारा से जो है हमारा रायवेंट तकरीबन 30 किलोमीटर है, या इससे ज़्यादा होगा या कम होगा, उसके अंदर कुछ 40 के करीब लीनियर पार्क्स बनने जा रहे हैं दोनों तरफ ट्रैक के, खूबसूरत। वो पूरा ट्रैक इतना पैथेटिक है, आपने देखा होगा
گندگی سے بھرا ہوا ہے، اس پہ وہ انہوں نے 1.7 بلین جو ہے ریلیز کر دی ہیں پی ایچ اے لاہور کو. اسی طریقے سے انہوں نے دوسرا جو ان مینڈ ہمارے لیول کراسنگ تھے ان کے پیسے ایشو کر دیے ہیں، فنڈز جاری کر دیے ہیں. اس کے علاوہ لاہور راولپنڈی اس حوالے سے ہماری انہوں نے اپنی کیبنٹ نے اپروول دے دی ہے. اب ہماری کیبنٹ نے اس کے اپروول اس کے ڈرافٹ کی دینی ہے، تو پھر پنجاب حکومت اس پہ بھی کام شروع کر دے گی. اس ڈرافٹ کے اندر، اس کیبنٹ کی اپروول کے اندر ہمارے جو 8 ہیں برانچ روٹس وہ بھی شامل ہیں. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری پیش رفت ہے. بلوچستان حکومت کے ساتھ تو ہماری اللہ کے فضل و کرم سے 3.5 ارب روپے کی ریلیزز آ گئی ہیں، جو 2 نئے اسٹیشن بننے جا رہے ہیں شیخ زید سے کچھ لاکھ تک. اسی طرح سندھ گورنمنٹ نے 40 کروڑ روپے ہمارا روڈ اسٹیشن پہ ڈالا ہے، 60 کروڑ ہم نے ڈالا ہے. مین جنکشن ہے ہمارا 150 سال بعد نیا بننے جا رہا ہے، اور یہ 1 ارب روپے کی لاگت سے ہوگا روڈی سیکشن، جس میں ہم سندھ گورنمنٹ کے بھی شکر گزار ہیں، بلوچستان کے بھی. اور ہم کے پی کے لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. اگر وہاں پہ آپ علی امین گنڈا پور جیسے لوگ یا یہ سہیل افریدی جیسے، محمود خان جیسے ان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ دہشت گردی عروج پہ آ جاتی ہے، سمگلنگ عروج پہ آ جاتی ہے، وہاں پہ کرپشن کی انتہا ہو جاتی ہے، تو لیکن لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. تو ہم ان کے پاس بھی جائیں گے اور ان سے بھی کہیں گے کہ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، جیسے باقی صوبوں نے پاکستان ریلوے میں اپنا حصہ ڈالا ہے، تاکہ ہم ان کو بھی ریلیف دے سکیں. ان کے ساتھ بھی ہمارا اپنے پختون بھائیوں کو بھی کم از کم ہم اپنے حصے کا کام تو کریں نا. ہم جائیں گے، ہم کہیں گے، آگے پھر ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. یہ بتائیے گا کہ چوروں کے پروجیکٹس کیے جا رہے ہیں، ابھی بھی کچھ مسائل ہیں ریلوے میں. ایک خاص طور پہ آپ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا نوکنڈی روہڑی سیکشن کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. مارکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستان کو دنیا سے منفرد پذیرائی مل رہی ہے. بھارت کو ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر رسوائی کا سامنا. آپریشن سندور میں پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست مودی کے لیے بھیانک خواب بن گئی. امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے جانے کا دعویٰ کر دیا. حقیقت میں پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ 7 طیارے مار گرائے، جبکہ 8ویں طیارے کو بری طرح نقصان پہنچایا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ دونوں ایٹمی ممالک کی جنگ ٹیرف کے ذریعے روکی گئی. امریکی صدر متعدد بار پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی تعریف بھی کر چکے ہیں. پاکستان کی کامیاب حکومتی سفارتکاری اور عسکری ڈپلومیسی نے پاکستان کی عالمی شناخت کو مزید مستحکم کر دیا ہے. اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. آپریشن سندور میں پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست مودی کے لیے بھیانک خواب بن گئی. امریکی صدر نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے جانے کا دعویٰ کر دیا ہے. Pakistan and India. I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news. But I heard they're going to war. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down essentially. And I said, this is war. And they were going at it.